صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو سیلیبریٹ۔ ناظرین، ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سماعت فرمایا۔ یہ دیوبندیوں کے مفتی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن کو عید کا دن نہیں کہنا چاہیے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت پیر شریف کے دن کو ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، میں ہر پیر شریف کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا، اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، تو اس لیے میں ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب وہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ میری ولادت والے دن کو عید کا دن نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عید اور روزہ جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عید اور روزہ یہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ عید کا دن اور روزہ کیا یہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس حوالہ سے حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد میں جتنے بھی گناہ ہے اللہ رب العزت سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ یعنی جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ کس کے؟ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا۔ پتہ چلا عرفہ کے دن روزے کی فضیلت ہے اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اس کو نقل کیا اور آگے لکھا بھی کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ یوم النحر و ایام التشریق عیدنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن، یوم النحر اور ایام تشریق، یہ جو تشریق کے ایام ہے، اس کے علاوہ یوم النحر اور عرفہ کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ عرفہ کا دن عید کا دن ہے، عرفہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب یہ عید کا بھی دن ہے اور پیچھے جو ہم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس کے مطابق اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں نہیں آ رہا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود ہی عرفہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا اور خود ہی آپ نے یہ فرمایا کہ عرفہ کے دن جو روزہ رکھے اس کو یہ فضیلت ملی گئی، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اگر عید کے دن روزہ نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں یہ فرماتے کہ تم عرفہ کے دن روزہ رکھو، جبکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ محض باطل ہے، اس لیے کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالہ سے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود ترغیب فرمائی ہے، اور عرفہ کے دن کو عید کا دن بھی میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہی قرار دیا ہے، اور آپ نے ہی اس دن روزہ رکھنے کے حوالہ سے آپ نے اپنے غلاموں کو
ترغیب دلائی ہے، تو پتہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ محض باطل ہے۔